السلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم سراپا جود و کرم شہنشاہ شافع صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جمعرات کے دن 100 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے وہ فقر یعنی تنگ دستی سے محفوظ رہتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سلسلہ فضیلت والے ایام کے ساتھ حاضر ہیں اور آج کا ہمارا موضوع ہے قربانی کی حکمت، جہاں ایک طرف یہ سمجھے کہ مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد اس وقت میدان منی کے اندر جمع ہو چکی ہے اور انہوں نے 4 نمازیں ادا کر لی ہیں۔ بعض اپنے اپنے معلمین کی ہدایت پر رات ہی، بعض صبح نماز فجر کے بعد، ویسے 5 نمازیں ادا کرنا وہاں پر سنت ہے۔ نماز فجر 9 ذی الحجۃ الحرام کی نماز فجر کے ساتھ وہاں نماز ادا کرنا منی میں یہ سنت ہے، مگر لاکھوں لاکھ یوں سمجھے کہ عاشقان رسول یہ حج کرتے ہیں تو کچھ انتظامی اور دیگر معاملات کی وجہ سے رات کو بھی سفر کروایا جاتا ہے۔ ایک طرف تو وہاں پر بھی سمجھے کہ خیموں کی بستی یہ منی شریف کے اندر قائم ہے، عاشقان رسول حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس طریقے پر کہ 5 نمازیں ادا کی میرے آقا نے، وہ وہاں پر جمع ہیں۔ تو دوسری طرف پوری دنیا کے اندر قربانی کے لیے جانور یہ لیے جا رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے لیے کہ حصول اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے قربانی جیسے عظیم فریضے کو ادا کیا جا رہا ہے، الحمدللہ۔ بلکہ اس کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگائیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یعنی 10 ذو الحجۃ الحرام کے دن اس وقت میں ابن آدم کا کوئی عمل خدا کے نزدیک خون بہانے یعنی قربانی کرنے سے زیادہ پیارا نہیں، اور وہ جانور بروز قیامت اپنے سینگوں، بالوں اور کھروں کے ساتھ آئے گا، اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قبول ہو جاتا ہے، لہٰذا اسے خوش دلی سے کرو۔ تو آج ہم قربانی کے عنوان سے سلسلہ لے کر حاضر ہوئے ہیں، قربانی کی حکمت۔ بڑے لوگوں کو یعنی ایک تشویش ہوتی ہے کہ ہر چیز میں حکمت کیا ہے، ہر چیز میں حکمت معلوم نہ چلے تو یہ ضروری نہیں کہ حکمت تلاش کی جائے، ہمارا کام ماننا ہے، ہمیں ماننا چاہیے، مگر بے شمار کاموں کی حکمتیں علماء نے بیان فرمائی۔ تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آج ہمارے اسلامی بھائی یہ حکمتیں بھی بیان کریں گے۔ سب سے پہلے قرآن مجید فرقان حمید سے اپنے سلسلے کا آغاز کرتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت سنیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی پاک صاحب الاولاق سیاہ افلاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک نشان ہے، نیت المؤمن خیر من عملی، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ میں نیت کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اس کے پاک کلام کی تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ تمام سامعین و ناظرین بھی یہ نیت فرما لیجئے کہ اللہ کی رضا کے لیے انتہائی توجہ کے ساتھ، انہماک کے ساتھ قرآن پاک کے سننے کے جو آداب ہیں اس کو بجا لاتے ہوئے قرآن شریف کی تلاوت سننے کی سعادت حاصل کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين۔ فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم
قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين صدق الله العظيم. سبحان اللہ سبحان اللہ. قرآن مجید فرقان حمید کی آیتوں کی بڑے اچھے انداز سے ہمارے عتیق بھائی نے تلاوت فرمائی. بلال بھائی اگر ان کا ترجمہ بھی اور تفسیر کا بھی کچھ سلسلہ ہو جائے تاکہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو پتہ چلے کہ قربانی کے حوالے سے قرآن مجید فرقان حمید میں کیا موجود ہے. آئیے سنتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ صافات کی آیت نمبر 112 سے تلاوت کی گئی. 102 سے لے کر 113 تک. ماشاء اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى. پھر جب وہ اس کے ساتھ کام کے قابل ہو گیا سبحان کہا اے میرے بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کرتا ہوں. صحیح. قال یا ابت افعل ما تؤمر. کہا اے میرے باپ کیجئے جس بات کا آپ کو حکم ہوتا ہے. اللہ اکبر. سبحان اللہ. ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین. خدا نے چاہا تو قریب ہے کہ آپ مجھے صابر پائیں گے. سبحان اللہ سبحان. فلما اسلم وتلہ للجبین. جب ان دونوں نے ہمارے حکم پر گردن رکھی. فلما اسلم صحیح. ان دونوں نے ہمارے حکم پر گردن رکھی. اسلام کا معنی ہی گردن جھکانا اور اسلمہ ان دونوں نے گردن رکھی. وتلہ للجبین اور باپ نے بیٹے کو ماتھے کے بل لٹا لیا. سبحان. ونادیناہ ان یا ابراہیم اور ہم نے اسے ندا فرمائی کہ اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا بے شک تو نے خواب سچ کر دکھایا. سبحان اللہ سبحان انا کذالک نجزی المحسنین. سبحان ہم ایسا ہی صلہ دیتے ہیں نیکوں کو. نیکوں کو. سبحان ان ھذا لہو البلاء المبین. بے شک یہ روشن جانچ تھی. سبحان اللہ. وفدیناہ بذبح عظیم اللہ. اور ہم نے ایک بڑا ذبیحہ اس کے صدقے میں دے کر اسے بچا لیا. سبحان سبحان وترکنا علیہ فی الآخرین سبحان اللہ. اور ہم نے پچھلوں میں اس کی تعریف باقی رکھی. کیا بات. سلام علی ابراہیم. سلام ہو ابراہیم علیہ السلام پر. ماشاء اللہ. کذالک نجزی المحسنین. ہم ایسا ہی صلہ دیتے ہیں نیکوں کو. انہ من عبادنا المؤمنین. بے شک وہ ہمارے اعلیٰ درجے کے کامل الایمان بندوں میں سے ہے. سبحان اللہ سبحان. اگلی آیات میں حضرت اسحاق علیہ السلام کا ذکر ہے. ہمارا موضوع قربانی. جی بالکل. حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام. ماشاء اللہ. واقعہ تو بڑا اس میں مشہور ہے جی جی. کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو آپ نے فرمایا کہ اس کی کچھ مختصر تفسیر جی. جو ہے وہ بیان کر دی جائے. بالکل. واقعہ تو بڑا مشہور ہے کہ قربانی کی اصل حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب دکھایا گیا کہ وہ اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں, اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں. اور نبی کا خواب جو ہے وہ سچ ہوتا ہے. بے شک. نبی کا خواب بلکہ خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے. اللہ. کہا جاتا ہے کہ خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے. کیا مطلب؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو وحی نازل ہوئی وہ 23 برس تک نازل ہوئی, اللہ اکبر. اور 6 ماہ ایسے تھے کہ جس میں وحی کا سلسلہ بذریعہ خواب ہوا. اللہ اکبر. تو اگر 23 سال کو 6 ماہ کے اگر آپ ایک ایک یونٹ بنا لیں ہاں, تو 46 یونٹ بنتے ہیں.
تو خواب جو ہے وہ نبوت کا 46واں حصہ اس لیے کہا جاتا ہے. تو نبی کا خواب وہ حق ہی ہوتا ہے. دکھایا گیا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں تو ساتھ لیا اور کہا یا بنی انی اری فی المنام، میں نے دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اب آپ کی کیا رائے ہے؟ صحیح. بیٹے نے کہا جیسا آپ کو حکم ہوا ہے آپ ایسا ہی کیجئے. پھر مینا کا یہ واقعہ ہے، تفسیر میں لکھا ہے. اور یہاں اسماعیل علیہ السلام نے کتنی پیاری بات بیان کی، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے، میں اللہ کے حکم سے صبر کروں گا. اور یہ جانچ ہو گئی، جب یہ روشن جانچ ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ندا ہوتی ہے وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا ابراہیم. ابراہیم علیہ السلام کو ندا ہوتی ہے کہ تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا. مقصد اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کروانا نہیں تھا، ایک جانچ تھی، اس پر تم پورے اتر گئے. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اب ہم جو ہے اس کے بدلے ایک صدقے میں ایک جانور بھیجتے ہیں، اور ایک ایسا جانور بھیجتے ہیں جس کے ذریعے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بچا لیا گیا. اور حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کا ذکر جو ہے وہ باقی رہا اور سلامتی ہے ان پر. تو اللہ تبارک و تعالی ان کا احترام بھی ہمیں نصیب کرے اور ان آیات کا نور ہمیں نصیب فرمائے. قربانی کے حکم پر عمل کی اللہ تعالی توفیق نصیب کرے. ماشاءاللہ بڑے اچھے انداز کے ساتھ تلاوت بھی سنی، ترجمہ تفسیر بھی سنا. یوم ترویہ، یوم عرفہ اور یوم النحر، ان کا سلسلہ ہے. آج جیسے باب المدینہ، پاک و ہند اور ان سب جگہوں پر یوم ترویہ یہ کل یعنی آغاز ہو جائے گا 8 ذوالحجۃ الحرام. وہاں عرب شریف میں 9 ذوالحجۃ الحرام ہے یوم عرفہ، اور اس کے بعد پرسوں جو ہے وہ یوم النحر ہے. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ خواب دیکھا تو آپ نے اس بارے میں پہلے سوچا، تو اس سوچنے والے دن کو یوم ترویہ کہا گیا. اس کے بعد جب آپ نے دوسری بار یہ خواب دیکھا، کیونکہ آپ نے پہلے دن جب خواب دیکھا تو آپ نے اللہ کے حضور کئی 100 جانوروں کی قربانی پیش کی. دوسرے دن پھر یہ خواب دیکھا تو آپ نے جان لیا کہ اب یہی کرنا ہے کہ اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کرنا ہے. تو 8 ذوالحجۃ الحرام یوم ترویہ جب آپ نے سوچا، 9 ذوالحجۃ الحرام یوم عرفہ، یعنی عرفہ کہتے ہیں یعنی معرفت سے نکلا ہے، یعنی جان لینا. تو اس کو جان لیا آپ نے کہ واقعی اب قربانی پیش کرنی ہے. اور اس کے بعد 10 ذوالحجۃ الحرام یہ یوم النحر ہے کہ جس دن آپ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر چلے اور اللہ اکبر آپ نے جو نا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے پیارے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لٹا دیا، اور اللہ عز و جل نے آپ کے بیٹے کو یہ بچا لیا. ماشاءاللہ دیکھیے مینا سے اس وقت سنت و برا بیان یہ براہ راست آ رہا ہے بیان، یہ سلسلہ براہ راست ہے جی براہ راست. ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ برکت عطا فرمائے. تو انشاءاللہ عز و جل یہ اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے بھی، سنائیں گے بھی انشاءاللہ عز و جل. آئیے ایک نعت شریف سنتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آج ماشاءاللہ ہمارے مہمان نعت خواں ہمارے وقاص بھائی تشریف لائے ہیں، مرحبا کہتے ہیں جی. وقت صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. برادر اعلیٰ حضرت مولانا حسن رضا خان علیہ رحمت الرحمن آپ کا لکھا کلام ہے، محبت سے سماعت کیجیے. دل میں ہو یاد تیری گوشائے تنہائی ہو، دل میں ہو یاد، دل میں ہو یاد تیری گوشائے
عجب انجمن آرائی ہو، دل میں ہو یاد اور آستانے پہ تیرے سر ہو، اجل آئی ہو، آستانے پہ تیرے سر ہو، اجل آئی ہو، اور اے جانے جہاں تو بھی تماشائی ہو، اور اے جانے جہاں تو بھی تماشائی ہو، دل میں ہو یاد اور اس کی قسمت پہ فدا تخت شہید کی راحت، اس کی قسمت پہ فدا تخت شہید کی راحت، خاک طیبہ پہ جسے چین کی ارے نیند آئی ہو، خاک طیبہ پہ جسے چین کی نیند آئی ہو، دل میں ہو
بند جب خواب اجل سے ہو، حسن کی اس کی نظروں میں تیرا جلوائے زیبائی ہو، دل میں ہو یاد تیری خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو، دل میں ہو ماشاءاللہ سبحان اللہ. استاد زمن شہنشاہ سخن مولانا حسن رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان کا بڑا ہی پیارا کلام، بڑا ہی رکت بھرا ابھی آپ نے سنا. قربانی کی حکمت یہ سلسلہ لیے حاضر ہیں. اللہ اکبر. قربانی کے کیا کہنے ہیں، مگر اس سے پہلے واٹ از دا ڈیفینیشن آف قربانی، واٹ از قربانی. چنانچہ صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مفتی امجد علی اعظمی علیہ رحمۃ اللہ القوی اپنی کتاب بہار شریعت جلد 3 صفحہ نمبر 323 پر قربانی کی تعریف کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں کہ مخصوص ایام میں، ٹھیک ہے نا، یعنی جو ڈیفائنڈ دن ہے، مخصوص ایام کے اندر مخصوص جانوروں کو بنیت تقرب یعنی ثواب کی نیت سے ذبح کرنا یہ قربانی کہلاتا ہے. اور جیسا کہ آپ نے سنا کہ قربانی کے دن قربانی کرنے سے زیادہ کوئی عمل اللہ تعالیٰ کو محبوب نہیں. جو پیسہ قربانی میں خرچ کیا گیا اس سے دوسرا پیسہ یعنی وہ سمجھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پیارا نہیں، لہٰذا اسے خوش دلی کے ساتھ کرنے کا حکم دیا گیا. قرآن مجید فرقان حمید کی آپ نے جو تلاوت سنی اس میں تو تذکرہ حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کے واقعے کا تھا، تو کیا عتیق بھائی قرآن مجید فرقان حمید میں بھی ہمیں قربانی کا ذکر ملتا ہے؟ جی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک بہت مشہور سورت ہے جی سورہ کوثر. ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ نے ارشاد اس کے ایک آیت میں اس کا بیان ہے، لیکن چونکہ سورت مختصر ہے اور اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بھی بیان کی گئی ہے، تو ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر. اے محبوب بے شک ہم نے آپ کو بے شمار خوبیاں عطا فرمائی. سبحان اللہ سبحان اللہ. کوثر سے مراد بے شمار خوبیاں عطا فرمائی. فصلی لربک، جی اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور نماز پڑھنے کے بعد کیا کیجئے؟ ونحر، صحیح، اور قربانی کیجئے. قربانی کیجیے. ماشاءاللہ. مفسرین نے ارشاد فرمایا ونحر سے ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد قربانی ہے، یعنی صحیح. پہلے نماز کا ذکر ہے اور پھر قربانی کا ذکر. اور فرمایا کہ اس نماز سے بھی مراد عید کی نماز ہے، عید کی نماز پڑھ لی جائے اس کے بعد قربانی کی جائے. ارشاد فرمایا ان شانئک ھو الابتر، بے شک اے محبوب جو تمہارا دشمن ہے وہی ہر چیز سے محروم ہے. اللہ. تم کسی چیز سے محروم نہیں ہو. تم کو تو اللہ تعالیٰ نے بہت رفتیں، بلندیاں اور شانیں عطا فرمائی ہیں. اور اس کی ابتدا میں ارشاد فرمایا انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو اے محمود صلی اللہ علیہ وسلم بے شمار خوبیاں عطا فرمائی. اور جو آپ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں وہ تباہ و برباد ہیں، وہ ہر بھلائی سے محروم ہیں، آپ بھلائی سے محروم نہیں بلکہ ہیں. لفظ کوثر میں تو مفسرین نے فرمایا نا کہ دنیا و آخرت کی تمام نعمتیں اللہ تعالیٰ نے اس لفظ کوثر میں حضور علیہ السلام کو عطا فرمائی. سبحان اللہ. ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل ان صلاتی و نسکی، اے محمود صلی اللہ تعالی وسلم فرما دیجئے ان صلاتی، بے شک میری نماز، و نسکی میری قربانی، سبحان اللہ. و محیایا و مماتی میرا جینا اور میرا مرنا، اللہ اکبر، للہ سب کچھ اللہ کے لیے اللہ کے لیے. کیا بات. رب العالمین جو سارے
جہانوں کا رب ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، یہ آیت مبارکہ کے تفسیر مفسرین نے جو ایک نقطہ بیان فرمایا ہے، فرمایا یہ آیت مومن زندگی کی عکاسی کرتی ہے، کیا بات ہے کہ مومن کی زندگی بھی اس طرح گزرے کہ اس کا سب کچھ اللہ کے لیے ہو، اس کا جینا اللہ کے لیے ہو، اس کا مرنا اللہ کے لیے ہو، ہر عمل اللہ کی رضا کے لیے ہو، سبحان اللہ۔ حسن نیت ہو، اچھی نیت ہو۔ اللہ اکبر۔ تو اس میں بھی وہ نسوکی ارشاد فرمایا ہے کہ اس آیت کے اندر جب اس سے قبل کیا تھا نا، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، نہیں وہ اس سے پہلے کی نہیں اس سے پہلے کی نہیں، اس کے بعد میں بھی نہیں ہے، الگ سے وہ ہے۔ اس میں یہ جو آیت ہے نا یہ وہاں ہے، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، الگ الگ جی جی الگ الگ جگہ پہ۔ اللہ اکبر۔ یہ دونوں یہ آیتیں جو آپ نے ابھی قل ان صلاتی و نسکی پڑھی، یہ دونوں آیتیں یہ قربانی سے قبل یہ پڑھی جاتی ہے نا۔ جی جب بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہیں تو قربانی کی دعا، جو لوگ کہتے ہیں کہ بھئی یہ قربانی کی دعا ہمیں بتائی جائے، یہ دعا پڑھی جاتی ہے، یہ رسالے کے اندر بھی موجود ہوگی۔ اور میں نے تفسیر پڑھی، تفسیر صراط الجنان مفتی قاسم صاحب کی جو دعوت اسلامی کی مطبوع ہے، اللہ اکبر، اس کے اندر بھی نماز شروع کرنے سے پہلے یہ دونوں دعاؤں کا تذکرہ ہے کہ نماز کی ابتدا کرنے سے پہلے یہ دو دعا پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے۔ سبحان اس میں اللہ۔ سے ایک دعا وہ ہے جو آپ نے سبحان اللہ، ان صلاتی و نسکی کہ بے شک ہماری نمازیں ہماری قربانی۔ لیکن جب وہ سمجھ کے پڑھے گا تو اس کے معنی پر جب نظر ہوگی اللہ اللہ اللہ، تو خالص نیت اللہ کے لیے، اللہ کے ہماری زندگی، ہمارا مرنا جینا سب اللہ کے لیے۔ اور وہ نا انی وجہ انی وجہت وجہی للذی، فطر السماوات، قربانی جو ہے یہ ہر امت کے لیے، جو گزشتہ امتیں ایماندار امتیں گزری ہیں، صحیح، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بھی مقرر فرمائی تھی، ماشاء اللہ، صرف اس امت کے لیے نہیں ہے۔ صحیح، قرآن مجید فرقان حمید میں ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، صحیح، ارشاد فرمایا کہ ہر امت کے لیے ہم نے ایک قربانی مقرر فرما دی۔ سبحان اللہ، سبحان اور آخری آیت میں عرض کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں، دور جاہلیت میں جب کفار قربانی کیا کرتے تھے صحیح، تو اس کا جو خون ہے اور گوشت ہے وہ کعبہ مشرفہ کی دیواروں پر لگا لیا کرتے تھے۔ ان کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ اس سے ہمیں اللہ کا قرب نصیب ہوگا، معاذ اللہ۔ تو ہوا کیا کہ جب مسلمانوں نے حج کیا، اس سے مقصد غالباً یہ ہوتا تھا کہ تقرب کا، وہ جی تقرب ان سے جو معبودان باطلہ تھے جی جی ان سے تقرب، جی ان سے تقرب، معاف کیجیے گا، ان سے تقرب کا، جب مسلمانوں نے حج کیا اور اسی کام کا انہوں نے ارادہ کیا کہ ایسا ہم کریں گے، ہم بھی ایسا عمل کریں گے، تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت مبارکہ نازل فرما دی، فرمائے کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، اللہ ارشاد فرمایا کہ اللہ کے ہاں ہرگز نہ ان کے گوشت پہنچتے ہیں، اللہ، ولا دماؤها، نہ ان کے خون پہنچتے ہیں، ولکن ینالہ التقوی منکم، ہاں اللہ کے ہاں جو پہنچتا ہے وہ تمہاری طرف سے جو پرہیزگاری ہے وہ اس کی بارگاہ تک پہنچتی ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی قربانیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جہاں اپنے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر یہ سنا کہ قربانیوں کا تذکرہ ہے، حدیث پاک میں بھی کئی حدیثیں ایسی ہیں کہ جس میں قربانی کا تذکرہ یہ کیا گیا۔ اس سے قبل کے چند حدیثیں ہمارے مبلغین اسلامی بھائی بیان کریں۔ اس وقت مجھے اطلاع دی گئی ہے کہ مینا کے اندر الحمدللہ سنت و برا بیان یہ براہ راست جاری ہے، تو آئیے آپ کو چند منٹ براہ راست بیان سنا۔ بدل کے جانا ہے، نیک بن کے جانا ہے، حج مبرور کی سوغات لے کے جانا ہے۔ ذرا سوچو تو صحیح، عرفات میں گناہ معاف، حقوق اللہ معاف کرنے کا وعدہ، مزدلفہ میں حقوق العباد معاف کرنے کا وعدہ، اور مدینے جاؤ تو نبی پاک شفاعت کا وعدہ فرما رہے ہیں۔ من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، جس نے میرے روضے کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی۔ کتنی بڑی مہربانی، کتنے بڑے مبارک سفر پر مجھ گناہگار کو بلایا، پھر کیوں شکر ادا نہ کروں؟ اے میرے بیچ اسلامی بھائیوں، اللہ کے شکر کا بہترین انداز کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں اللہ کی نافرمانی نہ کرے، یہ اللہ کا شکر ہے۔ تو آج نیت کرے، سارے حاجی نیت کرنی ہے، اور پکی سچی مبارک رات ہے، جتنے گناہ ہیں، جتنی خطائیں ہیں، آج سچی نیت کرنی ہے کہ آج کے بعد میری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، کیونکہ ہمیں سدھر کر جانا، بہتر ہو کر جانا، یہ ہمارے حج مبرور کی نشانی بھی ہے۔ جی ہاں، امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان فرماتے ہیں حج مقبول کی نشانی ہی یہی ہے کہ بندہ پہلے سے اچھا ہو کر لوٹے۔ تو جو بے نمازی آیا ہے، جو معاذ اللہ شرابی آیا ہے،
جو حرام روزی کمانے والا آیا ہے، جو غیبتیں کرنے والا آیا ہے، جو بد نگاہیاں کرنے والا آیا ہے، جو فلمیں ڈرامے گانے باجے دیکھنے والا آیا ہے، جو سوشل میڈیا کے ذریعے بد نگاہی کرنے والا آیا ہے، جس کی جو خطائیں ہیں سب جانتے ہیں، آج مانگ لو معافی، اللہ نے بلا لیا، اور پھر معافی مانگ کر یہ نیت کرو کہ آج کے بعد اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ آج ایسی نیت کریں کہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی۔ ایسا نہیں، ایسا نعرہ لگائیں کہ شیطان مردود یہاں سے چلا جائے۔ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، فلمیں ڈرامے نہیں دیکھیں گے، گانے باجے نہیں سنیں گے، حرام روزی کے قریب بھی نہیں جائیں گے۔ اگر مجھے اسلامی بہنیں سن رہی ہیں تو وہ بھی نیت کریں کہ اب باقی زندگی پردے کی چادر اپنائیں گی، با پردہ رہیں گی۔ اور آخر میں ایک اور عرض کر دوں، میٹھے اسلامی بھائیوں، اپنے چہرے پر میرے آقا کی سنت سجا لو، یہ حج کا تحفہ لے کر جاؤ۔ یہ چہرہ نبی پاک کی سنت کا آئینہ ہونا چاہیے۔ میرے آقا فرماتے داڑھی بڑھاؤ، مونچھیں پست کرو، اور میرے دشمنوں جیسا چہرہ نہ بناؤ۔ بس آج پکی سچی نیت ہو جائے کہ بس آئندہ کچھ بھی ہو جائے میری داڑھی نہیں کٹے گی۔ یہ حج کا تحفہ ہے آپ کے لیے، کٹوائی ہے اس کی توبہ کرے۔ اچھا، کئی اسلامی بھائیوں نے داڑھی جو ہے وہ پوری نہیں رکھی ہوئی، تو ایک مٹھی پوری مردوں کو رکھنی ہے، اس کے بعد آپ ایک مٹھی کے بعد کاٹ سکتے ہیں۔ تو نیت کریں انشاءاللہ آج کے بعد یہ چہرے پر سنت بھی سجی رہے گی انشاءاللہ، یہ قبر میں ساتھ جائے گی ماشاءاللہ۔ کئی میں نے دیکھا کہ جن کی داڑیاں نہیں، انہوں نے آج نیت کی ہے، مگر ایک نیت اور کر لیں، وہی توبہ بھی کر لیں، جو اب تک منڈوائی ہے، کٹوائی ہے، ایک مٹھی سے گھٹائی ہے، اس کی توبہ بھی کر لیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ہم سب نے نیتیں تو اچھی کر لی، یہاں میں ایک اور عرض کروں گا کہ نیتیں تو پہلے بھی کی تھی، پہلے بھی نماز کی نیت کی، پہلے بھی جھوٹ سے بچنے کی نیت کی، پہلے بھی برے کام کرنے سے بچنے کی نیت کی، پھر استقامت کیوں نہیں ملتی، پنکچویلٹی کیوں نہیں ملتی؟ دیکھیے اس کی ایک وجہ ہے۔ اس وقت ہم مینا کے خیمے میں، کوئی ہے جس کا فلم دیکھنے کا جی چاہ رہا ہو، کوئی ہے جس کا جھوٹ بولنے کا جی چاہ رہا ہو، معاذ اللہ کوئی گناہ کرنے کا جی چاہ رہا ہے؟ جی بھی نہیں چاہ رہا۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ میں وہی انسان ہوں جو گناہوں کا پتلا ہوں، مگر یہاں کیوں جی نہیں چاہ رہا اس وقت؟ ایک ماحول بنا ہوا ہے، ایک روحانیت ہے، میرا جی عبادت کا چاہ رہا ہے۔ اٹ مینز، اس کا مطلب کیا ہوا کہ ماحول مجھے نیک بنا دیتا ہے۔ میں اچھے ماحول میں جاؤں تو مجھ جیسا گناہگار بھی بدل سکتا ہے۔ تو اگر یہی ماحول ساری زندگی ساتھ رہے، یہی ماحول، اچھا ماحول میں اپنے آس پاس رکھوں، تو انشاءاللہ میں بھی نیک بن جاؤں گا، میرا بھی گناہوں کا جی نہیں چاہے گا۔ یاد رکھیے روایتوں کا مضمون ہے کہ دوست وہ ہوتا ہے جس کو دیکھ کر خدا یاد آ جائے۔ میں آپ سب سے سوال کرتا ہوں، اس وقت جو بھی مجھے انٹرنیٹ پر سن رہے ہیں یا مدنی چینل پر سن رہے ہیں، کوئی ایک دوست ایسا ہے ہمارے پاس جس کو دیکھ کر خدا یاد آئے؟ ہمارے دوست تو ایسے جس کو دیکھ کر سنیما یاد آتا ہے، فلمیں یاد آتی ہیں، کنسرٹ یاد آتے ہیں، گھومنا پھرنا کھیلنا کودنا یاد آتا ہے۔ ایسے دوست بناؤ جس کو دیکھ کر خدا یاد آئے۔ دوست وہ کام کا جو میں نماز پڑھنے میں سستی کروں تو پکڑ کر مسجد لے جائے، اٹھا کر سنیما نہ لے جائے۔ ایسے دوست کس کام کے کہ میرے مرنے کے بعد میرا جنازہ بھی نہ پڑھ سکے۔ ایسے بھی دوست ہوتے ہیں کہ بندے کا انتقال ہوتا ہے، اس کے دوست باہر کھڑے ہوتے ہیں، بھائی آئیے جنازہ پڑھیں، کہتے ہیں ہمیں تو جنازہ پڑھنا ہی نہیں آتا۔ ایسے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر۔ کیسے حاجی اللہ اللہ دو احرام کی چادر سبحان اللہ۔ اور بیان ہو رہا ہے، اور سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ اور یہ جو بات کی نا عبدالحبیب بھائی نے کہ اس وقت کسی کا بھی گناہ کرنے کا دل نہیں چاہ رہا، اور ہر ایک اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہے، تو یہاں سے مجھے ایک بات یاد آئی کہ جب ہم مسجد میں ہوتے ہیں، جی مسجد میں کسی کا گناہ کرنے کا دل نہیں چاہتا، صحیح، یا مطاف میں ہوتے ہیں، طواف کر رہے ہوتے ہیں، اسلامی بہنیں بھی ہوتی ہیں، اسلامی بھائی بھی ہوتے ہیں، چہرے بھی کھلے ہوتے ہیں، بالکل اور صحیح فرمایا۔ ہر ملک کے لوگ ہوتے ہیں، بے شک، ہر طرح کی خواتین ہوتی ہیں، صحیح، لیکن وہاں ایک مسلمان کا کبھی بھی دل اس طریقے سے نہیں مائل نہیں ہوتا گناہ کی طرف عام طور پر۔ اس کی وجہ یہ ہے، جو ویسے تو اللہ تبارک و تعالی حقیقی اور اصلی وجہ جانتا ہے، جی بے شک، لیکن اس میں ایک سائنٹیفک ریزن بیان کیا گیا ہے کہ جب آدمی نیکیوں میں ہوتا ہے، اللہ اکبر، اسی لیے جب ہم مسجد میں نماز پڑھتے ہیں اس کا اور گھر میں پڑھنے والی نماز کا درجہ الگ الگ ہے۔ الگ الگ، جب مسجد میں ایک صف میں نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اور انسان جب نیکی کر رہا ہوتا ہے کیا بات، تو اس کے جسم سے پازیٹیو ریزز نکلتی ہیں۔ سبحان اللہ، تو اب صف میں جتنے لوگ کھڑے ہیں، جب ان سب کے جسم سے پازیٹیو ریزز نکلتی ہیں
تو وہ ایک ماحول بنا دیتی ہیں روحانیت کا. اللہ یہی حال ہوتا ہے مطاف میں. اللہ جب سارے مل کر نیک کام کر رہے ہوتے ہیں، طواف کر رہے ہوتے ہیں، تو ہر ایک کے جسم سے پازیٹیو ریزز نکل رہی ہیں، تو وہاں نیگیٹو مینٹلٹی بنتی نہیں ہے، نیگیٹو سوچ آتی نہیں ہے. اور اس کے علاوہ اگر بندہ کسی ایسی جگہ چلے جائے جہاں معاذ اللہ شراب نوشی ہو رہی ہو، یا جوا کھیلا جا رہا ہو، یا فلم دیکھی جا رہی ہو، یا اللہ کی نافرمانی کی جا رہی ہو، تو اگر بندہ سادہ لوح بھی ہو تو وہ ان نیگیٹو ریزز کی وجہ سے وہ ایک برے راستے پر چلا جاتا ہے. تو یہاں حج میں تو سبحان اللہ اتنے لاکھوں لاکھ حاجی، اور کیا روحانی منظر ہوتا ہے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی آئندہ سال وہاں کی حاضری نصیب فرمائے. کہیے آمین. آمین. سلسلہ چل رہا ہے ہمارا قربانی کی حکمت. اس سے قبل کی حکمت سنیں. امین بھائی کوئی حدیث پاک بیان کریں گے قربانی کی حکمت؟ جی ہاں بالکل. قربانی کی فضیلت کے حوالے سے. پولیس رات کی سواری بنے گی یہ قربانی. سبحان اللہ. اس ضمن میں میرے پاس لکھی ہوئی ابلغ گورے سوار میں حدیث پاک ہے کہ سرکار مدینہ تاجدار بھی اذن پروردگار دو عالم کے مالک و مختار شہنشاہ ابرار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان خوشبودار ہے، انسان بقرہ عید کے دن میں کوئی ایسی نیکی نہیں کرتا جو اللہ عز و جل کو خون بہانے سے زیادہ پیاری ہو. سبحان اللہ. یہ قربانی قیامت میں اپنے سینگوں، بالوں اور کھروں کے ساتھ آئے گی. سبحان اللہ. اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کے ہاں قبول ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. لہذا خوش دلی کے ساتھ قربانی کرو. سبحان اللہ. اور محقق علی الاطلاق خاتم المحدثین علامہ شیخ عبد الحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں قربانی اپنے کرنے والے کے نیکوں کے پلے میں رکھی جائے گی، سبحان اللہ. جس سے نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا. سبحان اللہ. اور سیدنا علامہ علی قاری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں پھر اس کے لیے سواری بنے گی جس کے ذریعے یہ شخص بآسانی پل صراط سے گزرے گا، اور اس جانور کا ہر عضو مالک یعنی قربانی پیش کرنے والے کے ہر عضو کے لیے جہنم سے آزادی کا فدیہ بنے گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کتنی فضیلت ہے قربانی. اللہ اللہ. یہ فرمایا نا کہ پہلا قطرہ زمین پہ گرتا ہے سبحان اللہ. تو قربانی قبول ہو جاتی ہے. بلکہ روایتوں میں یوں ہے کہ پہلا قطرہ جب زمین پہ گرتا ہے تو قربانی کرنے والے کے سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں. سبحان اور یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا اللہ کہ جب قربانی تمہاری قربانی ہو تو قربانی کے جانور کے پاس کھڑے رہو. صحیح. قربانی کے جانور کے پاس موجود رہو. کھڑے ہونے کا حکم نہیں، موجود رہنے کا حکم. ارشاد فرمایا کہ موجود رہو، کیونکہ قربانی کے خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں. اچھا یہ بتائیے جی کہ اس حدیث پاک کے تحت ایک گفتگو ہم یہ بھی کر لیں کہ جیسے کہ یہ حدیث پاک بیان کی گئی، اس کو اب کچھ اسلامی بہنوں نے جو ہے نا وہ غلط رنگ دے دیا ہے. ایک تو چلو اپنی قربانی پر کس طرح کھڑا ہوا جائے. جی. یعنی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو کھڑی ہوئی، ٹھیک ہے، تو ان کا تو یقیناً وہ پردے کا اور اتنا اہتمام کے انتقال کے بعد بھی کسی نے جو ہے نا اللہ اکبر کفن اور جنازہ نہ دیکھ سکا. اور یہاں یہ جن حالات کے اندر کھڑی ہوتی ہیں میں کیا عرض کروں بلال بھائی. اچھا اب یہ کہ بالخصوص اس کے اندر جب اونٹ کی قربانی ہوتی ہے تو اس وقت جو یہ مطلب تماشا ہوتا ہے، اس پہ بھی ہم ابھی مدنی پھول لیتے ہیں. جی. یہ ارشاد فرمائے کہ شرعی طور پر عورتوں کو کس انداز سے اس کا حکم ہے؟ موجود رہنے کا حکم ہے، وہ بھی حکم استحبابی ہے اور مستحب ہے. اگر ہوا تو ٹھیک، نہیں ہوا تو کوئی فرض واجب نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس مستحب کام کے لیے ناجائز کام کرنے کی اجازت کب دی گئی ہے؟ بہت اچھی بات. بے پردہ ہونے کی اجازت کب دی گئی ہے؟ ماشاءاللہ. اگر گلی میں نیچے جانور ذبح ہو رہا ہے اور اسلامی بہن اپنے گھر میں بھی موجود ہے اور پردے کی حالت میں موجود ہے، اور اگر وہ اس انداز میں قربانی کے جانور کو دیکھ رہی ہے کہ کوئی نیچے کھڑے ہوئے افراد کی کسی کی نظر اسلامی بہن پر نہیں پڑتی، تو یہ بھی قربانی کے پاس موجود ہونا ہی ہے. صحیح. تو جو شریعت نے واجب کیا ہے، جو فرض کیا ہے، اس کا اہتمام پہلے ہے. بالکل. اور وہ پردے کا اہتمام ہے. تو اب وہ پردے کی چاہے جو صورت ہو، لیکن پردہ پہلے ضروری ہے اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ یہ دوسرا مرحلہ ہے. اب یہ جو تماشا آج کل دیکھا جاتا ہے، اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں امین بھائی؟ اپنے اسی میں لکھا ہوا ہے، یہ
ابلغ گورے سوار میں امیر اہل سنت فرماتے ہیں قربانی کا جانور اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا افضل اور بوقت ذبح بنیت ثواب آخرت وہاں حاضر رہنا بھی افضل ہے. صحیح. مگر وہی بات جو آ گئی بلال بھائی والی، مگر اسلامی بہن صرف اسی صورت میں وہاں کھڑی ہو سکتی ہیں جبکہ بے پردگی کی کوئی صورت نہ ہو، مثلا اپنے گھر کی چار دیواری ہو، یعنی ذبح کرنے والا محرم ہو اور حاضر میں محرم ہو اور حاضرین میں بھی کوئی محرم نہ ہو. جی جی. اور اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ موجودہ یہ جو سلسلہ ہوتا ہے نا کہ بھئی وہ اس کی تصویریں بنا رہے ہیں اور اس کی سیلفیاں بنا رہے ہیں، اس میں اختلاط کی بہت زیادہ صورت ہوتی ہے، بہت زیادہ جو ہے نا وہ معاملات ہیں. اب ہمارا یہ جو موضوع ہے آج کا قربانی کی حکمت، تو قربانی کی حکمت کے حوالے سے کیا فرماتے ہیں عتیق بھائی؟ کچھ تو میں عرض کرتا ہوں، باقی انشاءاللہ ہمارے بلال مدنی بھی عرض کریں گے. بہت پیارا انہوں نے ترجمہ بیان فرمایا ہے ان آیتوں کا جس کی تلاوت کا شرف حاصل ہوا ہے. تو اس میں جو تلاوت کی گئی تھی جس کا خلاصہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے لخت جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام سے فرمایا کہ یا بنیا انی ارا، اے میرے بیٹے بے شک میں نے دیکھا کہ انی اذبحک، کہ میں تجھے ذبح کرتا ہوں، مفہوم عرض کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترى، تیری کیا رائے ہے. جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسا فعل کرنے کی تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر چون چرا نہیں کیا اور نہ ہی پوچھا مالک و مولا مجھے کیا فائدہ ملے گا، نہ کہ کیلو کال کیا. علماء کرام نے بہت پیاری باتیں یہاں اس آیت کی ضمن میں ارشاد فرمائی ہیں. بس وہ رب کا حکم تھا اور اس پر کہا لبیک. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور پھر جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حکم فرمایا تو انہوں نے بھی یہ نہیں پوچھا اے میرے ابا جان مجھے ایسا کیوں کر رہے ہیں، بلکہ اس پر لبیک کہا. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ عرض کیا یا ابت فعل، اے میرے والد کیجئے جس کا آپ کو حکم دیا جاتا ہے. ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، ان قریب آپ مجھے پائیں گے انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا صبر کرنے والوں میں سے. تو یہ ہمیں اس سے یہ بھی درس ملتا ہے کہ جہاں رب کائنات عز و جل کا حکم ہو اس پر کسی طرح کا قیل و قال نہیں کرنا چاہیے، ہر عمل کے اور کام کے پیچھے لاجک تلاش نہیں کرنی چاہیے. یہ سمجھ جانا چاہیے رب حکیم ہے، اس کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں. بندی کی عقل میں آئے یا نہ آئے اس میں کروڑوں اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہوتی ہیں، بہت حکمتیں ہوتی ہیں. اور یہاں ایک آیت مبارکہ میرے سامنے موجود ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم. مفہوم عرض کر رہا ہوں. ارشاد فرمایا کہ وما کان لمؤمن ولا مؤمنہ، کسی مومن مرد اور مومن عورت کی یہ شان نہیں ہے کہ اذا قضى الله ورسوله امرا، کہ اللہ اور اس کا رسول جب کسی معاملے اور کسی کام میں کوئی فیصلہ فرما دے کہ حکم فرمائے ان يكون لهم الخيرة، تو اب اس کو اپنا کچھ اختیار نہیں رہتا. اس کو چاہیے کہ رب تعالیٰ اور اس کے رسول نے جو حکم فرما دیا ہے، جو ارشاد فرمایا ہے، اس پر وہ لبیک کہتا رہے اور اسی میں ہی عافیت ہے، اسی میں برکت ہے. کیا فرماتے ہیں؟ ان کی بات کو کنٹینیو کروں گا یہاں تک کہ پرسنل معاملے میں بھی، ذاتی معاملے میں بھی اگر اللہ کے رسول کی پسند کا پتہ چل جائے نا کہ حضور کو یہ پسند ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ اسی پر یہ اس آیت کے شان نزول میں لکھا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی کے شادی کے معاملے میں اپنی پسند کا اظہار فرمایا کہ فلاں کی شادی فلاں سے ہونی چاہیے. صحیح. تو انہیں تھوڑا سا یوں لگا کہ میری شادی یہاں نہیں ہونی چاہیے، تو قرآن پاک کی آیت نازل ہو گئی کہ اللہ اور اس کے رسول نے فیصلہ کر دیا تو اپنا تو اختیار ہی ختم ہو جاتا ہے. تو بہت اچھی بات کہی. اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کا جو واقعہ قرآن پاک میں ہے اور جن کی روشنی میں حکمتیں عتیق بھائی بیان فرما رہے تھے، اصل میں فی زمانہ حال یہ ہو چکا ہے فضل بھائی کہ ہم جو ہے وہ ہر کام میں فائدہ، لاجک، بینیفٹس ڈھونڈتے ہیں. اگر وضو کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، لیکن ذرا چار فائدے پتہ چل جائیں تو دل اور خوش ہوتا ہے. یہ ایک اچھی بات ہے کہ چلو دل خوش ہونا، لیکن یہ کہ اگر حکمت سمجھ میں نہیں آئے گی تو کیا وہ کام نہیں کریں گے؟ بے شک صحیح کہا. یعنی اگر روزہ ہم رکھتے ہیں اور 12-14 گھنٹے ہم بھوکے رہتے ہیں، بھوکے پیاسے رہتے ہیں، اللہ کا حکم ہے
اگر ڈاکٹرز اس کی ہمیں 20 فوائد گنوا دیں تو ہم روزہ رکھیں گے، اور اگر فائدے ہمارے سامنے نہ ہو تو ہم روزہ نہیں رکھیں گے، ایسا تو نہیں ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صوموا تصحوا، روزہ رکھو صحت مند ہو جاؤ گے۔ تو سائنس نے تو بعد میں بتایا کہ روزے کے اندر کتنے فوائد ہیں، پھر نماز میں کتنے فائدے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر حکم میں، ہر ارشاد میں، دین کے ہر معاملے میں حکمتیں پوشیدہ ہیں، حکمتیں موجود ہیں۔ بعض کی حکمتیں ظاہر کر دی جاتی ہیں، بعض کی پوشیدہ رکھی جاتی ہیں، کچھ ہمیں سمجھ میں آ جاتی ہیں، کچھ ہم تک، ہماری عقلوں تک نہیں پہنچتی۔ تو قربانی کے اندر کیا حکمتیں ہیں؟ ایک بظاہر ایسا لگتا ہے کہ ایک ہی دن میں لاکھوں بلکہ کروڑوں جانوروں کا ذبح کرنا، شاید کسی کے ذہن میں یہ بھی آتا ہو کہ گوشت اتنا زیادہ ہو جاتا ہوگا کہ لوگوں کی ضرورت سے زیادہ ہو جاتا ہے۔ اچھا، پھر اتنے جانوروں کو ذبح کرنا یہ معاذ اللہ کہیں ظلم تو نہیں ہے؟ اللہ چھری پھیر رہے ہیں، جانور ذبح کر رہے ہیں، کاٹ رہے ہیں، جانور بھی بہت قیمت والا، بہت قیمت والا، یعنی لاکھوں لاکھ روپے والا جانور، کروڑوں اربوں روپے کی قربانی ہوتی ہے۔ یہی پیسہ بچی کی شادی میں بھی لگایا جا سکتا تھا، غریب کو دیا جا سکتا تھا، یہ کیا جا سکتا تھا، وہ کیا جا سکتا تھا، انسان سوچتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ حکمتیں تو ہمیں بیان فرمائی ہیں، اور کچھ حکمتیں جو ہیں وہ پوشیدہ رکھی ہیں۔ کیا بات ہے۔ تو قربانی کرنے میں سب سے پہلی حکمت تو یہی ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی چونکہ یہ سنت ہے تو اس سنت کو زندہ کرنے کے لیے ہم قربانی کرتے ہیں۔ دوسری بات قرآن پاک کی آیت ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا بھی چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ پچھلے سال آپ نے بقرہ عید پہ قربانی کی تھی، بالکل کی تھی، اس سال بھی کر رہے ہیں۔ پورا سال اللہ نے آپ کو زندہ رکھا، بے شک، اللہ تعالیٰ نے سماعت دی، الحمدللہ، بصارت دی، دیکھنے کی طاقت دی، قوت دی، صحت دی، سلامتی دی، شکر نہیں ادا کرو گے کیا بات ہے اپنے پروردگار کا کہ پچھلے سال ہم اس قابل تھے کہ ہم نے قربانی کی، آج بھی ہم اس قابل ہیں کہ قربانی کر رہے ہیں۔ سارا سال اللہ نے رزق دیا، سارا سال جو ہے وہ اللہ نے ہمیں ہر طرح کی یوں سمجھے کہ سہولت پروردگار عز و جل نے نعمتوں کی صورت میں عطا فرمائی۔ تو نعمتوں کے شکر کا ذریعہ ہے، اس کے اندر یہ حکمت ہے کہ انسان قربانی کر کے خون بہا کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرتا ہے، شکر ادا کرتا ہے کہ مولا تو نے سارے سال ہم پر کرم فرمایا، تو اب منعم نے جو احسان کیا اس کے شکر ادا کرنے کا تقاضا ہے کہ جیسا شکر مطلوب ہے ویسا ہی کیا جائے۔ کیا بات، بندہ بولے میں 1000 مرتبہ الحمدللہ پڑھ لوں گا تو یہ بھی تو شکر ادا کرنا ہے، لیکن منعم جس نے انعام دیا ہے، جس نے احسان کیا ہے، جی جس نے احسان کیا ہے، جس نے انعام دیا ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ شکر کا انداز یہ ہونا چاہیے کہ قربانی کی جائے۔ ان دنوں میں قربانی کے علاوہ ہمیں سب سے زیادہ یہی عمل محبوب ہے، جیسا کہ آپ نے شروع میں روایت بیان کی کہ اس دن سب سے زیادہ محبوب عمل وہ قربانی کا ہے۔ دل کھول کے کرنا، یعنی دیکھیں نا، ہم بعض مرتبہ ذہن میں آتا ہے اتنا بڑا اور اتنا قیمتی جانور، صحیح بتا، دل کھول کر اب ہم نے کوئی چیز خریدی، اب ایک سمجھ لیں موبائل خریدا تو لاکھ روپے کا موبائل ہم نے خرید لیا، صحیح فرمایا، وہ کیوں ہے؟ یہ پرسنل، ہماری پرسنل ذاتی ہے، خوش دلی اس میں کہ اچھا موبائل، اس میں اچھا موبائل اور اپنا پرسنل اس میں ہے، مگر جہاں پر اللہ تعالیٰ کے نام پر لینے کی بات آئی چیز تو اتنا بڑا مہنگا قربانی کا، چھوٹا لے لیتے اس سے بھی قربانی ہو جاتی۔ کروڑوں روپے کی، لاکھوں روپے کی گاڑیاں ہم نے لی ہوئی ہیں پرسنل اپنی ذات کے لیے۔ جہاں رب کی بات آتی ہے، رب کے نام پر قربانی کی آتی ہے تو وہاں پر ذہنوں میں شیطان خامہ خام کے وسائس ڈالتا ہے۔ صحیح کہا۔ اگر یہ روایت پیش نظر ہو نا کہ قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے میں اللہ ایک نیکی عطا فرماتا ہے، اور آدمی حریص ہو نیکیوں کا تو وہ ڈھونڈے گا جانور کو بڑا ہو اور صحت مند ہو، زیادہ بالوں والا ہو، زیادہ وزن والا ہو، کہ ہر بال کے بدلے میں نیکی ملے گی۔ بلال بھائی، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کے نام پر ہم اسے ذبح کر رہے ہیں، گوشت تو ہم کھاتے ہیں نا، بے شک، بالکل، یعنی اللہ تعالیٰ مطلب کسی چیز کا محتاج نہیں ہے، اس کی کرم نوازی دیکھی، اس کے نام پر ذبح کر رہے ہیں، جتنا بھی مہنگا ہے اس سے فائدہ ہم حاصل کر رہے ہیں۔ بعضوں کا جو اعتراض کرنے والے ہوں گے وہی پہلے آواز دیتے ہوں گے بھائی ابھی تک کیا ہوا، کلیجی نہیں بنی، جی، تو یہ اعتراض کرنے والے ہو سکتے ہیں وہی پہلے آواز دیتے ہوں، یہ بھی بعض اوقات یہ۔ اور اس ذبح کرنے میں بھی ہمارے کتنے فائدے ہیں، صحیح فرمایا، کہ جب خون بہتا ہے تو جانور میں سے بیماریاں نکل جاتی ہیں، جو ذبح شرعی کے فوائد ہیں، جو سارا سال ہم ذبح شرعی والا گوشت ہی استعمال کرتے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ ان کی حکمتوں میں سے یہ بھی ہے فضل بھائی کہ جو لوگ سارا سال گوشت نہیں کھا سکتے، صحیح، ان کا بھی بھلا ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہا گیا نا، اس لیے تو بتائیں گے
کہ جب قربانی اپنی قربانی کرو تو مستحب ہے کہ اس کے 3 حصے کرو، صحیح، ایک غریبوں کے لیے، بالکل ایک رشتہ داروں کے لیے، اور ایک اپنے لیے۔ صحیح، اور اگر اس میں چاہے تو یہ بھی کہہ دیا گیا کہ اگر پورے کا پورا اپنے پاس رکھنا چاہے تو اس کے لیے بھی منع نہیں کیا گیا، پورا صدقہ کر دیں تو بھی منع کوئی نہیں۔ منع نہیں، مگر یہ پورا رکھنے میں مجھے چٹکلا یاد آیا، دیکھیں کہ اللہ کی ایسا نہ ہو 6 8 مہینے بولا کہ ہے 6 8، اچھا یہ طبی طور پہ بھی اس کو نقصان دہ ہے۔ اور دوسرا یہ کہ ایک جگہ پہ گئے تو کہا کہ اچھا وہاں دعا ہو رہی ہے، ٹھیک، بس یہ ایک بات کر کے ایک جگہ پہ گئے تو وہاں کہا گیا کہ بھائی وہ فریج ذرا وہ ہو گیا تھا، ایسے فوراً جلدی وہ درست کیا تو اچھا میں نے کہا ٹھیک ہے۔ جب وہاں سے میں گزرا واپسی تو کیا دیکھا کہ اس کے اوپر جو ہے نا وہ اظہار بند بندھے ہوئے فریج پہ، فریج کے اوپر، میں نے کہا کہ یہ کیوں باندھے؟ تو کہا وہ گوشت زیادہ بھرا ہے، وہ بند نہیں ہو رہا تھا تو اس کو اظہار بند باندھ کے بند کیا گیا۔ تو گوشت کھائیے رکھیے، مگر اتنا بھی نہیں کہ پتہ چلے فریج بھی آپ کا جواب دے جائے کہ بھائی خدا کے واسطے میرے اندر سے تھوڑا گوشت کم کر لو، غریبوں کو بانٹیے، انشاءاللہ آپ کو اس کی برکتیں یہ ملیں گی۔ یہ بتایا جا رہا ہے مینا کے اندر دعا، جی انشاءاللہ حاضر ہوتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یا الہی جب رضا خواب گرا سے سر اٹھائے، دولت بیدار عشق مصطفیٰ کا ساتھ ہو۔ اے اللہ میرے آقا نے مینا میں دعائیں مانگی، ان دعاؤں کا صدقہ میں بھی وہ دعاؤں میں حصہ عطا فرما دے۔ جن چیزوں سے پناہ مانگی ہم بھی تجھ سے پناہ مانگتے، ہمیں پناہ عطا کر دے۔ جو ہمارے حق میں بہتر ہے ہم کو عطا کر دے، جو حق میں بہتر نہیں اس کا خیال بھی ہمارے دل سے نکال دے، ہمیں اخلاص کی دولت دے دے۔ اے اللہ ریاکاری بناوٹ سے ہماری جان چھڑا دے، ہمیں حسد سے بچا لے، بغض سے بچا لے، اے اللہ بد نگاہی سے بچا لے، بد کلامی سے بچا لے، بد اخلاقی سے بچا لے، اے اللہ خود پسندی سے بچا لے۔ اپنے کرم سے ہم دلوں کو ان گناہوں کی نحوس سے کر کے عشق رسول کی مدینہ دے۔ اے رب ہماری زبانوں میں تاثیر دے دے، ہماری زبانوں میں مٹھاس دے، ہماری زبانوں میں اثر دے دے، سنتوں کی خدمت کے لیے ہمیں قبول فرما لے۔ اے اللہ کوئی کام لے لے جو ہماری مغفرت کا اور جاریہ کا آمین ہو جائے، جو گناہ جاریہ کا باعث ہو، فتنوں کا باعث ہو۔ اے رب کریم ہمیں ایمان پر استقامت عطا فرما، آمین۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول پر استقامت عطا فرما، آمین۔ امیر اہل سنت کی غلامی پر استقامت عطا فرما، دعوت اسلامی کو ترقیاں اور عروج عطا فرما۔ قبلہ امیر اہل سنت، تمام علماء اور مشائخ اہل سنت اور ہمارے والدین کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر قائم و دائم فرما۔ اے اللہ ہمیں حاسدوں کے حسد سے بچا، بد نظروں کی بد نظری سے بچا، شیطان کے شر سے بچا، جادو ٹونے آسیب سے بچا، زمینی آسمانی بلاؤں سے بچا، زلزلوں سے بچا، طوفانوں سے بچا، سیلابوں سے بچا، وائرسوں سے بچا، ڈاکٹروں، آپریشنوں، ہاسپٹلوں کے چکروں سے بچا۔ اے اللہ کسی قسم کی ناگہانی بیماری سے بچا۔ اے اللہ کورٹ کچہریوں کے چکروں سے بچا، جیلوں سے بچا، قید ہونے سے بچا۔ اے اللہ دنیا میں بھی عزت بچائی رکھنا، آخرت میں بھی عزت بچائی رکھنا۔ اے رب کریم ہمارے حق میں جو بہتر ہے، آج مانگنے کی رات ہے، ہمیں تو مانگنا بھی نہیں آتا، کیا مانگے، کیسے مانگے، کیسے گر گڑائیں، کچھ بھی نہیں آتا۔ اے اللہ تجھے دینا آتا ہے۔ شب عرفہ جو بزرگوں نے مانگا، بلکہ اس وقت بھی مینا میں تیرے اولیاء موجود ہوں گے، تجھے راضی کر چکے ہوں گے۔ اے اللہ خوب مانگ رہے ہوں گے، تجھے ان کی اٹھے ہاتھوں کا واسطہ جو ان پر رحمتیں نازل ہو، اب پر بھی کچھ چھینٹے برسا دے، اب پر بھی کچھ رحمت کے چھینٹے برسا دے۔ مسجد خیف موجود ہے مولا، 70 انبیاء اکرام یہاں جلوہ فرما ہے، مسجد خیف میں موجود 70 انبیاء اکرام کا واسطہ ہمیں بخش دے، ہمیں معاف کر دے، پہلے سے اچھا کر دے۔ اے اللہ بہت گناہ کر لیے، تجھے بڑا ناراض کر لیا، تیری قسم اچھا بننا چاہتے مولا، اچھا بنا دے۔ اللہم ربی یسر ولا تعسر وتمم علینا بالخیر یا فتاح وبک نستعین۔ دنیا میں ہر آفت سے بچانا مولا، عقبہ میں نہ کچھ رنج دکھانا مولا، بیٹھوں جو در پاک پیمبر کے حضور، ایمان پہ اس وقت اٹھانا مولا۔ برکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی
یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. جب دم واپسی ہو یا اللہ، سامنے ہو روضہ رسول اللہ اور لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. لبیک جب بھی پڑھی جائے تو 3 مرتبہ یہ پڑھنا سنت ہے، 3 مرتبہ پڑھی جائے. جو زائرین ہوں ان کے لیے. جی ماشاءاللہ جزاک اللہ. اچھا جہاں لبیک کی بات آئی وہاں تکبیر تشریق یہ پڑھی جاتی ہے، تو تکبیر تشریق کے حوالے سے بلال بھائی کیا فرماتے ہیں؟ تو مزید پھر موضوع کی طرف چلیں. جی تکبیر تشریق 9 ذی الحجہ سے لے کے 13 ذی الحجہ تک یہ 5 دن جو ہے تکبیر تشریق پڑھی جاتی ہے. صحیح. اس کو یاد رکھنے کا آسان طریقہ یہ ہے، بہت سے لوگ سوالات کرتے ہیں چاہے ہم یہاں ہوں یا عرب امارات میں ہوں، جی یہ تکبیر تشریق شروع کب ہوگی ختم کب ہوگی، شروع کب ہوگی ختم کب ہوگی. بالکل آسان طریقہ اس کو یاد رکھنے کا یہ ہے کہ عید کے دنوں سے 1 دن پہلے ٹھیک ہے، اور عید کے دن ختم ہونے کے 1 دن بعد. صحیح. 3 دن عید کے ہوگا، 1 دن پہلے ہو گیا، 1 دن بعد ہو گیا. یعنی جمعے سے شروع ہوگی 9 ذی الحجہ. ہاں یہاں پر جمعے سے شروع ہوگی اور عرب فجر سے. ہاں جمعے کی فجر سے، عرب ممالک میں جمعرات سے. تو فجر سے لے کے عصر تک، صحیح، یعنی 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کے 13 ذی الحجہ کی عصر تک یہ تکبیر تشریق پڑھی جائے. اس کے لیے جو ہے کہ اگر کوئی اپنی تنہا نماز پڑھتا ہے جی ان کے لیے اور اسلام بہنوں کے لیے پھر کیا ہے؟ بالکل ان پر بھی ہے. سلام پھیرنے کے بعد نماز پڑھنے جیسے ہی سلام سے فارغ ہو تو اس کے فوری بعد کم از کم 1 مرتبہ تکبیر تشریق پڑھنا یہ واجب ہے، اور 3 مرتبہ پڑھنا یہ مستحب ہے. چاہے اکیلے میں نماز پڑھ رہے ہوں، چاہے جماعت میں ہوں، چاہے اسلامی بہنیں ہوں، سب کے لیے حکم یکساں ہے. فرق یہ ہے اسلامی بہنوں اور اسلامی بھائیوں کے حکم میں فرق یہ ہے کہ اسلامی بھائی جو ہے وہ بلند آواز سے تکبیر تشریق پڑھے. ایک بار دوہرا دیں. ہاں یعنی بہت میں عرض کرتا ہوں کہ بہت اتنی بلند آواز نہ ہو، درمیانی آواز ہو، اور اسلامی بہنیں جو ہے وہ آہستہ آواز سے تکبیر تشریق کہیں گے کہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. اس کی بڑی زبردست یہاں میرات کے حوالے سے مفتی احمد یار خنیمی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ تکبیر تشریق حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے کلاموں کا مجموعہ ہے. جی ہاں، جب حضرت جبریل علیہ السلام جنت سے دمبا لے کر حاضر ہوئے، ادھر خلیل اپنے لخت جگر کو ذبح کرنے لگے تو جبریل امین علیہ السلام نے اوپر سے پکارا اللہ اکبر اللہ اکبر. حضرت خلیل علیہ السلام نے جب اوپر دیکھا تو جبریل کو آتے دیکھ کر فرمایا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. پھر بحکم پروردگار عز و جل، بحکم پروردگار حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھ پاؤں کھولے اور قبولیت قربانی کی بشارت دی تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پڑھا وللہ الحمد. ان بزرگوں کی یادوں میں جو ہے وہ تکبیر تشریق کو رکھا گیا. اللہ تعالی ہم سب کو ان کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو بات چل رہی تھی قربانی کے حوالے سے، مزید کیا فرماتے ہیں؟ قربانی کی حکمتوں پہ پہلے ہم نے بات یہ کی کہ اس میں شکر ہے، شکر ادا کرنے کا ایک یہ انداز ہے. دوسرا نقطہ یہ تھا اس میں کہ حکمت کیا ہے، تو غریبوں کا اس میں فائدہ ہے، اور جو سارا سال جو بیچارے گوشت استعمال نہیں کر سکتے، یا کچھ لوگ ہیں جو ہفتے میں ایک بار، کچھ ہیں جو مہینے میں ایک بار، تو سب کا بھلا ہو جاتا ہے، پڑوسیوں کا، غریبوں کا، سب کا اس میں بھلا ہے اور فائدہ ہے، اور گوشت سب تک پہنچ جاتا ہے. کیا بات. تیسری بات کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت جو ہے وہ زندہ کرنا ہے. اور چوتھا اس میں نقطہ یہ ہے کہ یہ صبر کی ایک اعلیٰ ترین مثال ہے. صبر کرنا، صبر مختلف طرح کا ہے، گناہوں پر صبر کرنا، نیکیوں پر صبر کرنا، مال خرچ کرنے پر صبر کرنا. کہ جب آدمی مال زیادہ خرچ کرتا ہے تو مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا عام طور پہ نفس اجازت نہیں دیتا، نفس امارہ روکتا ہے.
تو یہاں صبر کرنا اور مال خرچ کرنا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب قربانی دینے کی باری آئی تو اسماعیل علیہ السلام نے جو صبر کیا، اور ابراہیم علیہ السلام کا یہ صبر کہ اپنے بیٹے کو، اپنے لخت جگر کو اپنے ہاتھ سے قربان کرنے کے لیے چلے. اسماعیل علیہ السلام کا یہ صبر کہ اپنی جان قربان کروانے پر راضی ہو گئے. تو ہم سے تو مانگی جا رہی ہے مال قربانی، صحیح فرمایا. تو اس پر صبر کرنے کی اعلیٰ مثال ہے. تو یہ چند چیزیں ہیں قربانی کی حکمتوں میں، اور ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جس کا ذہن جتنا وسیع فرمائے وہ قربانی کی حکمت کو اسی انداز پر سمجھ سکتا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. قربانی امین بھائی کس دن کرنا زیادہ افضل ہے؟ قربانی کا جو حدیثوں میں آیا ہے پہلے دن کرنا افضل ہے، اس کے بعد دوسرے دن پھر تیسرے دن. تو قربانی پہلے دن یہ کوشش کی جائے کہ پہلے دن کریں. ہاں ظاہر ہے آج کل وہ ریٹ کسائیوں کے وہ بڑے بڑے چڑھے ہوتے ہیں، مگر یہ کہ اس کی پھر فضیلت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نصیب بھی کرے اور اس کی برکتیں بھی عطا فرمائے. اور جو جانوروں کو ذبح کرنے سے پہلے جی جی ان کے ساتھ کیا کیا جائے؟ بہت اچھا بتائیے، کیونکہ بالکل بتائیے. صدر الشریعہ حضرت علامہ مولانا مفتی امجد علی اعظمی علیہ رحمہ فرماتے ہیں قربانی سے پہلے اسے چارہ پانی دے دیں، صحیح ہے، یعنی بھوکا پیاسا ذبح نہ کریں بہت اچھا. اور ایک کے سامنے دوسرے کو نہ ذبح کریں صحیح، اور پہلے سے چھری تیز کر لیں. ایسا نہ ہو کہ جانور گرانے کے بعد اس کے سامنے چھری تیز کی جائے. صحیح. یہاں تک کہ ایک عجیب غریب حکایت ملاحظہ کیجیے. چنانچہ حضرت سیدنا ابو جعفر علیہ رحمہ فرماتے ہیں ایک بار میں نے ذبح کے لیے بکری لٹائی، اتنے میں مشہور بزرگ حضرت سیدنا ایوب سختیانی رحمت اللہ تعالی علیہ ادھر آ نکلے. صحیح. میں نے چھری زمین پر ڈال دی اور گفتگو میں مشغول ہوا. دنی اسنا بکری نے دیوار کی جڑ میں اپنے کھڑوں کو ایک گڑھا کھودا صحیح. اور پاؤں سے چھری اس میں دھکیل دی اور اس پر مٹی ڈال دی. اللہ. حضرت سیدنا ایوب سختیانی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں ارے دیکھو تو صحیح بکری نے یہ کیا کیا. یہ دیکھ کر میں نے پختہ عزم کر لیا کہ اب کبھی بھی کسی جانور کو اپنے ہاتھ سے ذبح نہیں کروں گا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یعنی اس طرح اتنا جانور کا یہ خیال رکھنے کا یہ حکم ہے. بلکہ فرمایا نا کہ جانوروں سے مٹی کو جھاڑو، بکری کی عزت کرو کہ یہ جنتی جانور ہے، یہ بھی فرمایا گیا. بہت پیاری حدیث آ گئی ہے سامنے جی جی. کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی کے قریب سے گزرے، وہ بکری کی گردن پر پاؤں رکھ کر چھری تیز کر رہا تھا استغفر اللہ، استغفر. اور بکری اس کی طرف دیکھ رہی تھی. اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تم پہلے ایسا نہیں کر سکتے تھے؟ اللہ اللہ. کیا تم اسے کئی موتیں مارنا چاہتے ہو؟ اللہ اللہ. اسے لٹانے سے پہلے اپنی چھری تیز کیوں نہیں کر لی؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو یہ بھی پتا چلا کہ بکری کو یا جانور کو لٹانے سے پہلے چھری تیز ہونی چاہیے. سب معاملات پہلے سے طے ہونے چاہیے. اور جب گراتے وقت گرانا ہے تو جانور کو کس طرف گرایا جا رہا ہے، قبلے کی طرف اس طریقے سے گرا جائے کہ اس کا رخ قبلے کی طرف ہو. پھر بعد میں گھسیٹنا نہ پڑے. اس سے یہ جانور کو یہ بے زبان جانور ہے. آج ہم نے اسے تکلیف دے دی، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ناراض ہو گیا تو بھگتنا پڑے گا. کیا ہوگا ہمارا؟ اور ان پر تو رحم کرنے کی فضیلت تو ہے ہی ہے، بلکہ کسی بھی جانور پر رحم کرنا یہ مغفرت کا سبب بن سکتا ہے. سیدنا امام محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے وصال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھ کے پوچھا ما فعل اللہ بک، اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو کہنے لگے کہ اللہ نے مجھے بخش دیا. سبب یہ بنا کہ ایک دن میں کتاب لکھ رہا تھا، کوئی بات لکھ رہا تھا، تو میرے پین کی نب پر جو ہے وہ انک تھی اور مکھی آ کر بیٹھ گئی اور مکھی جو ہے وہ انک پینے لگی. تو میں نے لکھتے لکھتے اپنا قلم روک دیا کہ یہ پی لے. اللہ تعالیٰ کو ادا پسند آئی، اللہ نے اسی میں مغفرت فرما دی. اور یہ ہے نا کہ بخاری و مسلم میں وہ روایت نہیں کہ وہ ایک عورت نے کتے کو جو ہے نا وہ پانی پلایا، اللہ تعالیٰ نے اسی کام کے صدقے میں اس فاحشہ عورت کی جو ہے نا وہ مغفرت فرما دی. ابھی تک بلال بھائی میں یہ بات نہیں بھولوں گا، اللہ تعالیٰ میرے والد صاحب کو جنت نصیب فرمائے. آمین آمین. میرے والد صاحب جب جانور کو گراتے تھے تو فوم کے گدے ہوتے تھے نا،
اللہ ہمارے یہاں فوم کے گدے بہت آتے تھے، ٹھیک ہے، تو وہ فوم کے گدے بچھاتے تھے، اللہ اللہ اکبر. اور فرماتے ہیں اس کو کسائی قصاب کو قصاب کو کہ یہ جانور فوم کے گدے پر گرنا چاہیے اللہ اللہ تاکہ جانور کو یہ پتھر وغیرہ نہ لگے. اللہ دیکھیں یہ رحم جو ہے نا، حالانکہ یہ کرنا ضروری نہیں ہے، واجب نہیں ہے، صحیح ہے، مگر اگر اس طریقے سے یعنی یہ جانور کے ساتھ ایک بھلائی ہے. رحم کی بھلائی ہے. بھلائی کی سوچ دیکھیں آپ. اچھا یہ بتائیے امین بھائی کہ بالفرض اگر جانور جو ہے نا وہ گر گیا، اب گرنے میں تو آپ کو پتا ہے اس کے تو کیسے لوگوں نے تماشے سوشل میڈیا پہ ڈالے ہوتے ہیں، کوئی بھاگ رہا ہے، کر رہا ہے، کسی کو کہاں جا کے پکڑ کے وہاں اس کو لٹانا پڑتا ہے اور وہ کٹتا ہے. تو اب وہ بالفرض وہ نہ رہا تو اب انہیں اس کو لوگ گھسیٹتے ہیں اور پوچھتے ہیں ارے یہاں قبلہ ہے، وہ کہتا ہے نہیں نہیں بھائی میں یہاں رہتا ہوں، یہاں قبلہ ہے، اب اس طرف گھسیٹ رہے ہیں. تو کیا یہ گھسیٹ کے قبلہ رخ کرنا فرض یہ ہے کیا؟ تو کوئی واجب نہیں ہے، کوئی فرض نہیں ہے. صحیح، بلکہ پہلے ہی تعین کر لی ہے. حضرت سیدنا امیر المؤمنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ بکری کی ٹانگ کو پکڑ کر گھسیٹ رہا ہے، تو آپ جلال میں آ گئے. اللہ اللہ اللہ، آپ نے فرمایا کہ اگر ذبح کرنا چاہ رہا ہے تو اچھے انداز سے اسے موت کی طرف لے جا. صحیح ہے. یہ گھسیٹنا کیسا؟ تیری خرابی ہو، یہ الفاظ ہیں، اللہ تیری خرابی خرابی. ہو. ماشاءاللہ کئی قربانی کی حکمتیں وغیرہ یہ بیان کی گئیں. اور آخر میں عرض کرتا چلوں کہ کل یہ پاک و ہند میں یہ یوم ترویہ ہے، اور عرب ممالک میں آج یوم ترویہ تھا، کل یوم عرفہ ہے. تو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق نصیب کرے تو جمعرات اور جمعہ یہ دونوں دن کا روزہ رکھیے اور اس کی برکتوں کو پائیے. کیونکہ ہاں جو ان کا چونکہ جو باہر ہیں ان کا تو جمعے کے دن ان کی عید ہے، تو عید کے دن روزہ نہیں رکھا جائے گا. یہاں کے لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ جمعرات اور جمعے کو جو شخص روزہ رکھتا ہے، ایک روایت کے مطابق اللہ تعالیٰ اسے 10,000 روزوں کا ثواب عطا فرماتا ہے. اس میں یہ جو یوم ترویہ کا روزہ ہوگا تو اس میں نا کہ جتنے دن پہلے ہیں 9 ذی الحجہ سے پہلے، ہر دن کا کے روزے کا ثواب 1000 روزوں کے برابر. اور فرمائے کہ 9 ذی الحجہ الحرام کا روزہ یہ 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے. سبحان اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو برکتیں عطا فرمائے، سب کو ان روزوں رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر میں قربانی کے حوالے سے مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی نے ایک بڑی اچھی بات لکھی ہے. دعوت اسلامی کا یہ مطبوعہ ہے ماہنامہ فیضان مدینہ، اس میں بڑی اچھی حدیث پاک مفتی ابو حذیفہ محمد شفیق مدنی اتاری دامت برکاتہ العالیہ نے تحریر فرمائی ہے، جو میں نے آپ کو سب سے پہلے اس کی ابتدا کی کہ اللہ تعالیٰ کو اس دن خون بہانے سے زیادہ کوئی عمل پسندیدہ نہیں ہے. اس کے تحت یہ کہ قربانی رقم صدقہ کرنے سے افضل کیوں ہے، اس کی جو فضیلت کی وجہ بیان کی گئی. حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی گجراتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اس حدیث کے تحت کہ قربانی میں مقصد یہ خون بہانا ہے، یہ نہیں کہ گوشت کھایا جائے یا نہ کھایا جائے. اس کے اندر مقصد کیا ہے؟ صرف کیا کیا جائے؟ خون بہانا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ہے. لہٰذا اگر کوئی شخص قربانی کی قیمت ادا کر دے، یہ اس سے دگنا تگنا گوشت خیرات کر دے. کوئی کہے کہ بھئی میں مثال کے طور پہ 50,000 گائیں میں جو نا خیرات 1 لاکھ روپے خیرات کرتا ہوں، تو یاد رکھیے وہ جیسے بلال بھائی نے کہا نا اس دن خاص طور پر اللہ کی بارگاہ میں یہ خون بہانا ہے. اور یہ یاد رکھیے کہ اگر اس نے اتنا ہی گوشت تقسیم کر دیا، ٹھیک ہے میں قربان نہیں کرتا، ٹھیک ہے گوشت کو جو ہے نا وہ تقسیم کر دیا جائے، تو یاد رکھیے اس طرح یہ قربانی نہیں ہوگی. اور حضرت خلیل اللہ علیہ السلام کی نقل ہے یہ ادا نہیں ہوگی. انہوں نے خون بہایا تھا، گوشت یا پیسے خیرات نہ کیے تھے. اور نقل وہی درست ہوتی ہے جو مطابق اصل ہو، مطابق ہو. اب کتنے بیوقوف ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اتنی قربانیاں نہ کرو، کون اتنا گوشت کھائے گا. اور فرمایا کہ جو قربانی کا خون یہ گرنے سے پہلے قبول ہو جاتا ہے. اس کے بارے میں فرمایا کہ سارے اعمال میں معاملہ یہ ہے کہ عمل کیا جائے، اس کے بعد قبولیت کا معاملہ یہ شروع ہوتا ہے. اور قربانی وہ چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کرنے سے پہلے ہی اسے قبول فرما لے. اللہ سبحان اللہ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو خوشدلی کے ساتھ قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وہ آپ نے جو فرمایا تھا نا جی کہ وہ گوشت اتنا بھر لیا کہ 1000 باندھنی پڑی فریج پہ، ویسے یہ تو ایک چٹکلا ہے. اچھا ویسے امیر اہل سنت آج فرما رہے تھے مدنی مذاکرے میں کہ 3 حصے کیے جائیں. اگر کوئی 3 حصے نہیں کرتا وہ پورا رکھ بھی لیتا ہے نا، یہ بلال بھائی نے کسی کہا کو اجازت نہیں ہے کہ وہ بدگمانی کرے یا اس کے لیے کچھ لفظ بولے. صحیح بات ہے، کیونکہ یہ سب کرنا مستحب ہے، مگر وہ بولنا
اور غیبت کرنا اور بدگمانیاں کرنا یہ سب حرام اور ناجائز ہے۔ یہ دونوں چیزوں میں ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی قربانی کا اچھا جانور لے آیا اور کسی نے یہ کہا کہ جو ہے نا یہ دکھاوے کے لیے جانور لا رہے ہیں، تو بھائی آپ کون ہوتے ہیں یہ کہنے والے کہ دکھاوے کے لیے لا رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے اس کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہو، لہٰذا ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے۔ اور ہم یہ جو گئے اور وہاں یہ سلسلہ دیکھا تو اس کے حوالے سے بدگمانی نہیں، مطلب یہ کہ ایک فریج کو بھی تھوڑا سا سانس لینے کا موقع دیا جائے اور گوشت غریبوں کو بھی دیا جائے، خود بھی رکھیں کھائیں، مگر اس کا بھی ایک میڈیکلی طور پہ ایک وہ ہے کہ بھائی اتنا جو ہے نا وہ اتنا زیادہ رکھ ڈالنا یا پرانا کر ڈالنا، اس سے بھی پھر معاملات جو ہے نا وہ درست یہ نہیں رہتے۔ تو قربانی کیجئے اور خوش دلی سے کیجئے، خود بھی گوشت کھائیے، اس کے گوشت کو تقسیم بھی اور کیجئے۔ خاص کر کے فضل میں بتاؤں، عید کے دن جو قربانی کرتے ہیں، ہاں بالکل، آپ نے اچھی بات کہی۔ حقیقت میں بتاؤں، بتائیں۔ عید کے دن جو قربانی کرتے ہیں نا، ان کو تو چاہیے کہ اپنے رشتہ داروں کو اور خاص کر کے غریبوں کو، پڑوسیوں کو پڑوسیوں کو ضرور گوشت بھیجیں۔ صحیح، دیکھیں آج کل ایسا ہو گیا ہے کہ قربانی پہلے دن جو کرنا ہے نا، تھوڑا مشکل یوں بھی ہو گئی ہے کہ بہت زیادہ پیسے لیتے ہیں، صحیح، بہت زیادہ پیسے لیتے ہیں، تو بعض تو ہے نا اچھا کسائی کا ملنا بھی مشکل ہو جاتا ہے، جی جی صحیح، لیٹ بہت ہو اچھی بات جانا ہے۔ یہ، جی، تو بہت سے دوسرے دن کرتے ہیں۔ اب پہلے دن ایسا دیکھا گیا ہے، اچھے خاصے جن کے ہاں قربانی ہونے کی ہوتی ہے ان کے ہاں چولہا جلا نہیں ہوتا ہے، صحیح بات ہے، واقعی آپ مرغی بکری ہوتی ہے ان کے ہاں۔ صحیح کہا آپ نے۔ تو یعنی اگر مرغی بھی کھا لے یا دوسری سبزی بھی کھا لے تو وہ کھانا بھی جائز ہے، مگر کم سے کم ہمارے پڑوس میں ہمارے ہوتے ہوئے ہمارے یہاں قربان ہوئی ہے، ہمارے گھر میں فریج کے فریج بھرے جا رہے ہیں اور پڑوسی کے یہاں ایک بوٹی تک نہیں پہنچی ہے، تو اتنا تو خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ یہ بڑا آج ایک واقعہ سوشل میڈیا پر وہ ہو رہا تھا کہ ایک بچی نے اپنے والد سے کہا کہ بابا جان اللہ اللہ، ہمیں بھی گوشت چاہیے۔ اچھا بھائی، فلاں حاجی صاحب نے بھی وہ لیے، فلاں مولوی صاحب نے بھی بکرا لیے، مگر ان کے گھر پر جو ہے نا وہ بقرعید کے دن جو ہے نا وہ گوشت نہیں آیا، یہاں تک کہ وہ لائٹیں گئیں تو پتہ چلا کہ اب وہ ان کو بھیجا گیا، یہ سمجھے کہ وہ فریج کے اندر یہ گوشت خراب ہو گیا، اب گوشت سے پھینکا گیا تو ان کتوں نے گوشت کھایا۔ تو وہ اس بچی نے اپنے والد سے پوچھا کہ کیا قربانی اس لیے کی تھی کہ یہ کچھ دن بعد جب لائٹ چلی جائے تو اس سے کتے جو ہے وہ یہ گوشت کھائیں؟ تو یعنی یہ ایک چوٹ ہے کہ جس کے اندر ہمیں یہ سبق ہے ہمارے لیے کہ ہمیں اپنے پڑوسیوں کو بھی وہ دینا ہے، رشتہ داروں کو بھی دینا ہے۔ اور واقعی میں امین بھائی کی بات سے 100% اتفاق کرتا ہوں کہ یعنی میں نے ایک آدھ مرتبہ پتہ کیا، ایسے ہی مجھے ذہن میں آیا کہ یار پوچھوں یار کہ کیا ہوا ان کی قربانی کب ہے، تو پوچھا تو پتہ چلا کہ وہ دوسرے دن ہے۔ تو میں نے کہا آج؟ تو کہا بس تھوڑی دیر میں وہ مرغی پکانے کی تیاری ہے۔ آپ یقین کریں کھالیں جمع کرنے میں ہماری مصروفیت یہ اپنی جگہ، مگر میں نے کسی نہ کسی ترکیب سے میں نے کہا صرف آدھا گھنٹہ مجھے دو، اور جو ہے نا وہ ترکیب کر کے میں نے کوشش کی کہ وہاں پہ میں گوشت پہنچاؤں۔ تو بس اوقات یہ توجہ نہیں رہتی، آخر میں عرض کروں کہ ایک مرتبہ عید کی نماز کے بعد ایک پولیس والے اسلام بھائی سے ملاقات ہوئی اور میں نے اسے عید ملی، گلے ملے، تو اس کے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اللہ اکبر۔ وہ کہنے لگے ٹھیک ہے ہماری ڈیوٹی ہے، سب کچھ ہے، کیا بات ہے، ہم سے کسی نے گلے نہیں ملا، گلے نہیں ملا، اللہ اکبر، عید نہیں ملی، کچھ پوچھا نہیں۔ صحیح، تو بس اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض وہ افراد ہوتے ہیں کہ جن کی طرف توجہ نہیں ہوتی، دوپہر کیا شام ہو جاتی ہے کھانے کو کچھ ملتا نہیں، تو ان کا بھی خیال کرنا۔ اس طریقے سے کئی مساجد کے امام صاحبان، مؤذن صاحبان، خطباء ہیں، اگر بعض اوقات ان کی یہاں پہ قربانی ہو رہی ہے، فبیہا حصہ داری میں ڈالا ہوا ہے، دوسرے دن حصہ کر رہے ہیں، تیسرے دن حصہ کر رہے ہیں، تو پہلے دن بیچارے بچے راہ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اچھا اس طریقے سے جن کی فیملیز نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا، جن کے بچے دوسرے شہروں میں رہتے ہیں اور وہ یہاں پر ہیں، کمرے وغیرہ ہیں، اب ان تک کون گوشت پہنچائے گا؟ انہیں کہیے آپ فکر نہ کیجیے، آپ کو دوپہر کا کھانا دیر سویر صحیح مگر انشاءاللہ عز و جل ہم یہ دیں گے، تاکہ ان کو بھی بقرعید کا گوشت کھلائیے، ساتھ میں ان کو بھی کلیجی بھیجیے۔ آپ کے یہاں پہ خانسامہ ہوتے ہیں، ڈرائیورز ہوتے ہیں، چوکیدار ہوتے ہیں، وہ بیچارے کہاں گوشت پکائیں گے؟ تو اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو وسعت دی ہے، انہیں کھلائیے۔ آپ کے گھر پر جو کام کاج کرنے کے لیے آتی ہیں ان کو بھی جو ہے نا وہ گوشت دیجیے، تاکہ ان کا بھی یعنی یہ معاملات یہ درست ہو سکیں۔ پکا ہوا گوشت ہے وہ بھی انہیں کھلائیے، تاکہ انہیں بھی جو ہے نا وہ یہ گوشت وہ کھا سکیں، اور دل سے انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کے لیے یہ دعائیں ہوں گی۔
اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان فضیلت والے ایام میں خوب عبادت کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. ہمارے مبلغین یہاں تشریف لاتے رہے، اللہ تعالیٰ ان سب کو بھی برکت نصیب فرمائے. مدنی چینل دیکھتے رہیے اور اس کی برکتوں کو پائیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم